ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. یہ معمولی فرمان نہیں. جسے ہدایت چاہیے پیغمبر فرما رہے ہیں در حسین پر آئے، جسے آخرت کی نجات چاہیے وہ بھی حسین کے دروازے پر آئے. ہمارے معصوم مولا سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ جو آپ کے نانا نے فرمایا کہ حسین ہے ہدایت کا چراغ سفینہ نجات ہے، کیا آپ کے در سے نجات نہیں ملے گی؟ لگتا ہے تھک گئے آپ حضرات. مولا آپ کے در سے نجات نہیں ملے گی، آپ سفینہ نجات نہیں ہیں. مولا مسکرا کر فرماتے میرے نانا بھی سفینہ نجات ہیں، میرے دادا علی بھی سفینہ نجات ہیں، میرے دادا حسن مجتبی بھی سفینہ نجات ہیں. ہم 14 کے 14 سفینہ نجات ہیں. وَلَٰكِنَّ الْحُسَيْنَ مُحْكَمَةٌ. یاد رکھنا اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں یوں کرتا ہوں. مولا فرمانا یہ چاہتے ہیں جس در سے جلدی سستی شفاعت ملتی ہے اس در کو در حسین کہتے ہیں. جس در سے جلدی سستی فوری نجات ملتی ہے اس در کو در حسین کہتے ہیں. جس کا واسطہ نہ خدا رد کرتا ہے نہ مصطفیٰ رد کرتا ہے، اس کامل وسیلے نجات کو حسین کہتے ہیں. ہمیں نے آپ سے نعرہ لگوانے کے لیے جملہ نہیں کہا. کسی کو شک ہو آئے، یہ جنگ کربلا 9 محرم کو ختم ہو جانی تھی. مولا نے لوگ، میں یہ کہا کرتا ہوں غلط کہتے ہیں لوگ کہ مولا نے مہلت لی، مولا نے مہلت دی. کوئی آنا چاہتا ہے نا، اب بھی حسین کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور آپ پتہ نہیں سنتے ہیں یا نہیں، میں نے تحقیق کی ہے کہ عاشور کے دن حضرت ہور بھی آئے اور اس دن کم از کم 20 سے زیادہ بندے اس لشکر کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر آئے. کل تک جہنم کے کنارے کھڑے تھے. اللہ کی صفات کے مظہر کامل کو حسین کہتے ہیں. خدا کریم ہے نا، خدا معاف کرنے والا ہے. اس کی صفت کرم کو دیکھنا ہو، کریمی حسین کو دیکھ لو. آیا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے سے پہلے میں پڑھ رہا تھا مقتل کی تاریخ کے اندر کہ ہور کا بیٹا کہتا ہے، بھائی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا شب عاشور ہور پریشان تھا، ہور نے کچھ نہیں کھایا، شب عاشور کچھ نہیں پیا، 10 محرم کی صبح کو بھی کچھ نہیں کھایا پیا. ہور کا بھائی اپنے بھتیجے سے کہتا ہے بیٹا جوان ہو، باپ تمہیں سچ بتائے گا، پوچھ تو صحیح ماجرا کیا ہے. باپ آیا، بابا کل سے کچھ نہیں کھا رہے، آج تو لڑائی کا دن ہے، کھاؤ گے نہیں طاقت کیسے آئے گی، ہم نے ابھی لڑنا ہے. ہور نے بیٹے کا بازو پکڑا، خیام حسینی کی پشت پر لے کر آیا اور کہتے ہیں بیٹا کان لگا، کچھ آواز آ رہی ہے. بیٹا متوجہ نہیں تھا. جب غور کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس کی آوازیں بلند تھی. اور کہتے ہیں یہ کس کے بچے پانی مانگ رہے ہیں؟ جو ساقی کوثر ہے، اس کے نانا سے ہم نے شفاعت لینی ہے. کل ہم کیا منہ دکھائیں گے پاک پیغمبر کو؟ پیغمبر نے سوال کر لیا، تم پانی پیتے رہے، میرے بچے کربلا میں پیاسے تھے. اور کہتا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے، میں اس لشکر کو چھوڑ کر در حسین پر جا رہا ہوں، کون میرے ساتھ آنا چاہتا ہے؟ بیٹے نے کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں، بھائی نے کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں. 20 کے قریب افراد آئے. کسی تاریخ میں نہیں ملتا امام حسین علیہ السلام نے کہا ہو اسے نہ آنے دینا، یہی ہمارا سب سے بڑا مجرم ہے. ادھر سے اور چلا، ادھر سے کریم ابن کریم کہنے لگے عباس جی مولا اکبر جی بابا جاؤ میرا بھائی آ رہا ہے. اجرکم اللہ، استقبال کرو. کچھ پڑھنے والے پڑھتے ہیں ہاتھ بندھے ہوئے لایا گیا، ہو سکتا ہے ہاتھ باندھ کر آیا ہو. اپنے معافی مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں نا، کوئی خالی روتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر معافی مانگتا ہے، کوئی گریہ زاری کرتا ہے. آیا لایا گیا،
ایک جملہ کہا حلی توبہ یبن رسول اللہ، اور زہرا کے لال میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ مولا نے کہا تو ہمیں کربلا لانے والا ہے، آج ہم ان حالات پر پہنچے ہیں۔ ایک جملہ تھا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، حر کا معنی آزاد ہے، تیری ماں نے تجھے دنیا کا آزاد کہا ہے، میں حسین کہہ رہا ہوں آخرت میں جہنم سے بھی آزاد ہے۔ حر آیا، نعرے تکبیر بلند ہوئی، میری پاک بی بی فرماتی اماں فضا پتہ تو کر اس مشکل وقت میں کون میرے بھائی کا مددگار بن گیا۔ بی بی فضا آئی اور آ کر کہا بی بی الحمدللہ آج دشمن کا ایک عظیم سپہ سالار ہمارا سپاہی بن گیا، نام کیا ہے؟ حر ابن یزید ریاحی۔ اماں فضا چلی جا اسے کہے علی کی بیٹیاں تجھے سلام دے۔ عزاداروں میں تو لفظ پڑھ سکتا ہوں، اماں فضا ہمارے آنے والے مہمان سے کہنا تو اس وقت آیا ہے جب ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، ورنہ تیری خدمت میں پانی پیش کیا جاتا۔ اور رو کر کہتا ہے رسول زادیاں اتنی اجڑ گئی ہیں، غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ مولا میں بہت شرمندہ ہوں، مولا ایک طریقہ ہے مجھے پہلے مرنے کی اجازت دے، لیکن میرے سے پہلے میرا بیٹا جائے گا، کہیں میں شہید ہو جاؤں میرا بیٹا ڈر نہ جائے، میں اپنے ہاتھوں سے جوان بیٹے کی لاش اٹھاؤں گا، پھر اپنی جان فرزند رسول پر قربان کروں گا۔ عزادارو حر کا جوان بیٹا چلا گیا، لڑائی کی لڑائی اجرکم علی اللہ، میں تو لفظ پڑھ سکتا ہوں عزادارو۔ حر کا بیٹا لڑا شہید ہو گیا، حر کہتا ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ گیا لیکن میرے جانے سے پہلے مولا حسین پہنچے ہوئے تھے، میں نے کہا مولا یہ غلام زادہ اس کی لاش کو نہ اٹھانا، مولا فرماتے حر میرے نانے کی شریعت ہے جوان بیٹوں کی لاشیں ضعیف باپ نہیں اٹھاتے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اور میرے نانا کی شریعت کہتی ہے جوان بیٹے کی لاش کو ضعیف باپ نہ اٹھائے، تو لاش نہ اٹھا، میں حسین لے کر جاتا ہوں، میں کہوں گا مولا تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر نے مرنا ہے، کاش کسی کو روک لیتے جو علی اکبر کی لاش کو اٹھاتا، لیکن مقتل نے لکھا بڑی مشکلوں سے مولا بیٹے کی لاش پر پہنچے، جگر پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ جو اتنی مشکل سے پہنچا تھا اللہ جانے لاش خیموں میں لے کر کیسے آیا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اور بھی شہید ہو گیا، علیہ السلام بن گیا، درجات بلند ہو گئے، معافی مل گئی، جہنم سے نکل کر پاک پیغمبر کی شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ اجازت دیتے ہو ایک اور مولا کے وفادار صحابی کا تذکرہ کر دوں، یہ حسین کی بارگاہ ہے نا، جو بھی آتا ہے جہنم سے نکل کر جنت کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ وہب ابن کلبی دوسرے مذہب کا تھا، حسین کو دیکھا ہدایت کے راستے پر آ گیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ 10 محرم والے دن زوجہ بھی ساتھ ہے، ماں بھی ساتھ ہے، کہتا ہے فرزند رسول میں چاہتا ہوں یہ غلام بھی آپ کے قافلے میں شامل ہو جائے، میری جان بھی آپ پر قربان ہو جائے۔ عزاداروں بڑا رو گے یہ جملہ سن کر۔ وہب کی زوجہ کہتی ہے وہب میرا بھی تیرے اوپر حق ہے، آخر پردیس کے اندر نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں بیوہ ہونے والی ہوں، میری 2 شرطیں ہیں۔ وہب کہتا ہے یاد رکھنا کوئی ایسی شرط نہ رکھنا جو مجھے حسین سے دور کر دے۔ آج فرزند رسول غریب ہو گیا ہے، وہ آپ کی ماں کہتی ہے خبردار بیوی کے چکر میں نہ آنا، اپنی جان حسین پہ قربان کر دینا۔ بیوی کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے میں وہب کو فرزند زہرا سے دور کر دوں، مجھے حسین مولا کی بارگاہ میں لے چل، مولا کے سامنے وعدے کی تکمیل کا گارنٹی لینا چاہتی ہوں۔ ماں ساتھ ہے، بیوی ساتھ ہے، وہاں مولا حسین کی خدمت میں آیا، مولا میری زوجہ کچھ کہنا چاہتی ہے، مولا مجھے اجازت ہے میں کنیز کچھ عرض کر سکوں۔ مولا کہتے ہیں باپ کی زوجہ تیرا مجھ پر احسان ہے،
तुम अपने घर के चश्मो चराग को, वारिस को मेरी राह पर कुर्बान कर रही हो। क्या मांगती है? मौला मेरी पहली ख्वाहिश ये है, ये अभी शहीद होगा, जन्नत चला जाएगा, आप वादा करें अकेला ना जाए, मुझे भी साथ लेकर जाए। मांगना है ना मौला हुसैन से बड़ी चीजें मांगो, नजात मांगो, आखिरत मांगो। मौला फरमाते हैं वहाब क्या वादा करेगा, मैं हुसैन वादा करता हूं। आखिरत में कयामत के दिन वहाब भी जन्नत में जाएगा, तू भी हुसैन के साथ जन्नत में जाएगी। अज़ादारों में तो लफ्ज पढ़ सोच रहा हूं कैसे ये लफ्ज पढ़ूं। अज़ादारों के जिगर नाज़िक है। मौला दूसरा मेरा कोई मददगार नहीं, मेरा कोई कबीला नहीं, मेरे बहन भाई नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ वहां था, ये जा रहा है। आप मुझे बीबी ज़ैनब के पास छोड़ दे और बीबी से कहें मेरे पर्दे का ख्याल रखना। मौला आपने शहीद हो जाना है, ये रसूल ज़ातियां हैं, इनके साथ मेरा पर्दा बच जाएगा। मौला रोए रो कर कहते वहां की ज़ौजा, जन्नत की जमानत दे सकता हूं, पर्दे की जमानत नहीं दे सकता। मौला वजह क्या है? का शाम गरीबा, जब ज़ैनब का पर्दा नहीं बचेगा तेरा कैसे? अल्लाह